بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ فرد بخاری تفہیم القرآن کورس سبق نمبر 8 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کچھ اسماء عربی میں ایسے ہوتے ہیں جو تنوین کو لیتے ہیں، یعنی ان پر تنوین آ سکتی ہے۔ تنوین دو پیش، دو زبر یا دو زیر کو کہیں گے، یعنی یہ مسلمن ہے تو یہ اس کو ہم جب نصب کی حالت میں لکھتے تھے تو مسلمن لکھتے تھے، جر کی حالت میں مسلمن۔ تو ایسے الفاظ جو تینوں شکلیں اختیار کرتے ہیں اور تینوں شکلوں میں وہ تنوین یا پیش زبر اور زیر کو قبول کرتے ہیں، تو ایسے الفاظ کو، اسماء کو ہم منصرف کہتے ہیں۔ اور یہ منصرف جو ہیں یہ 85% الفاظ عربی کے ہیں جو منصرف ہوتے ہیں، جو تینوں شکلوں میں پیش، زبر اور زیر کو قبول کرتے ہیں۔ پھر ہم نے کچھ ایسے اسماء بھی دیکھے تھے جو تنوین کو قبول نہیں کرتے، یعنی ان پر تنوین نہیں آتی، جیسے ابراہیم کے، اس میں ہم نے دیکھا تھا ابراہیمو ہوتا ہے اور اس پر تنوین نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ کسرہ کو قبول کرتے ہیں۔ یہ رفع کی حالت میں ابراہیمو ہوں گے، نصب کی حالت میں ابراہیمہ ہوں گے، اور جر کی حالت میں ابراہیمہ ہوں گے، کسرہ نہیں آئے گا۔ اگزامپل دیکھیں، ایک تو یہ کہ ابراہیمن نہیں لکھیں گے، نہیں آتا، جر بھی قبول نہیں کرتے، ابراہیمے بھی نہیں ہوگا، یہ رفع کی حالت میں ابراہیم ہو، نصب یا جر کی حالت میں ابراہیم۔ اگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ قال ابراہیم، اب یہ دیکھیں فاعل ہے، فاعل کی صورت میں ہم نے کہا تھا کہ یہ رفع آتا ہے، ابراہیمن نہیں آئے گا کیونکہ یہ تنوین قبول نہیں کرتے، تو قال ابراہیم آئے گا۔ اور انا کے بعد ہم نے کہا تھا اسم جو ہے وہ نصب کی حالت میں چلا جاتا ہے، تو ان ابراہیم آئے گا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جر کی حالت میں جب جیسے علا ہے تو اس حالت میں یہ تنوین جر کو قبول نہیں کرتے، علا ابراہیم میں نہیں ہوگا، علا ابراہیم ہوگا، نصب کی حالت میں یہ آئیں گے۔ اب ایسے اسماء جو جر بھی قبول نہیں کرتے اور تنوین بھی نہیں لیتے، ایسے اسماء کو غیر منصرف کہتے ہیں، اور یہ غیر منصرف 13% الفاظ ہوتے ہیں عربی میں۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تقریباً 13% الفاظ ہوں گے۔ پھر ہم نے یہ اس کی ایگزامپلز آلریڈی ہم غیر منصرف کی کر چکے ہیں، اس کی دہرائی ہم کر لیتے ہیں۔ انبیاء کرام کے علیہم السلام کے نام، انبیاء علیہ السلام کے جو اسماء گرامی ہیں قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نوحن تنوین اس پہ ملے گی، لوطن تنوین ملے گی، ہودن پہ تنوین ملے گی، صالحن پہ تنوین ملے گی، حضور کے نام مبارک پر تنوین ملے گی، شعیبن کے نام پر تنوین ملے گی۔ تو یہ انبیاء کے جو اسماء ہیں یہ منصرف ہیں، تنوین بھی لیتے ہیں اور کسرہ بھی قبول کرتے ہیں۔ اور غیر منصرف میں جو انبیاء کے اسماء گرامی جو ہیں، جیسے حضرت ابراہیم کا نام مبارک ہے، حضرت آدم و اسحاق و تنوین نہیں ہوگی، کسرہ نہیں ہوگا، اسماعیل و یعقوب و ایوب و داؤد و یونس و سلیمان و یوسف و، یہ جتنے بھی انبیاء کرام کے اسماء گرامی ہیں ان پر تنوین نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ کسرہ قبول کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں دروشی میں اعلیٰ ابراہیم ہے، اعلیٰ آل ابراہیم، جبکہ اعلیٰ کے بعد ابراہیم ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ کسرہ قبول نہیں کرتے اس لیے اعلیٰ ابراہیم ہے۔ لے سلیمان، لام حرف جار ہے، اس کے بعد کسرہ ہونا چاہیے تھا، لے سلیمان ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ لے سلیمان کسرہ نہیں قبول کر رہا، اس لیے یہ غیر منصرف ہے۔ لے ابراہیم، ابراہیم ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں، غیر منصرف ہے، کسرہ قبول نہیں کر رہا۔ تو اب قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ اسماء ان سے پہلے حرف جر ہے، اس کے بعد کسرہ نہیں ہے، تو آپ کہیں گے جی یہ غیر منصرف ہے۔
کیونکہ یہ کسرہ قبول نہیں کر رہا۔ قرآن مجید ہی ہمیں سکھائے گا کون کون سے منصرف ہیں، کون سے غیر منصرف ہیں۔ علی آل یعقوبہ، اب علی آل یعقوبے ہونا چاہیے تھا، جبکہ یہ علی آل یعقوبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے، اس لیے یہ کسرہ قبول نہیں کر رہا۔ پھر کچھ اسماء آپ یہ دیکھیں قرآن مجید میں عربی، اس میں آپ کو نظر آئیں گے کہ ان پر بھی تنوین نہیں ہوتی، نہ ہی یہ کسرہ قبول کرتے ہیں۔ زینب، خدیجہ تو، عائشہ تو، فاطمہ تو، ان پر تنوین نہیں ہوگی، کسرہ بھی نہیں آئے گا۔ اسی طرح میل مذکر نام ہے لیکن آخر میں تا ہے، جیسے اسامہ تو ہے، طلحہ تو، حمزہ تو، حذیفہ تو آخر میں جن کے تا ہوتا ہے تقریباً یہ جو ہیں یہ تنوین بھی قبول نہیں کرتے اور نہ ہی کسرہ قبول کرتے ہیں، غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اسامہ تو، طلحہ تو، حمزہ تو، حذیفہ تو۔ پھر جو اسماء جن کے آخر میں الف اور نون ہوتا ہے وہ بھی تنوین قبول نہیں کرتے اور نہ ہی کسرہ، عثمان و، عدنان و، سلمان و۔ اسی طرح جو اسماء ہیں ملائکہ کے، جبرائیل و، میکائیل و، ان پر تنوین نہیں ہوگی نہ کسرہ۔ ہاروت، ماروت، قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے ان پر نہ تنوین ہوگی نہ کسرہ۔ اور شہروں کے اسماء جو ہیں جیسے مکہ تو ہے، مصر ہے، ان پر بھی تنوین نہیں آتی اور نہ ہی یہ کسرہ قبول کرتے ہیں۔ یہ سارے غیر منصرف کی ایگزامپلس ہیں۔ پھر کچھ اسماء آپ دیکھیں گے ان کے اوزان کو آپ نے یاد کرنا ہے، وزنوں کو یاد کرنا ہے، جو یعنی اس شکل میں ہوں گے ان پر بھی تنوین نہیں ہوگی اور نہ ہی کسرہ ہوگا، جیسے اکبر ہو، تو اکبر ہو اس وزن پہ جتنے بھی آئیں گے ان پر نہ تنوین ہوگی نہ کسرہ ہوگا۔ اکبرون نہیں ہوگا، اکبرے نہیں آئے گا۔ اکبر ہو اس وزن پہ اور کون سے آئیں گے؟ اصغر ہو، اکرم ہو، ارحم ہو، انور ہو، یہ جتنے بھی ہوں گے ان پر تنوین اور کسرہ نہیں آئے گا۔ پھر آپ خضرا، صفرا، اس وزن پر جتنے بھی اسماء ہوتے ہیں، زرقا، حمراء، بکماء، ان پر تنوین نہیں آتی نہ کسرہ آتا ہے۔ پھر ان اوزان پر آپ دیکھیں غرباء، امراء، تنوین آپ کو کہیں نہیں ملے گی نہ کسرہ ملے گا۔ شہداء، علماء، فقراء، ان پر تنوین نہیں ہوگی نہ کسرہ ہوگا۔ پھر یہ کچھ نام ہیں جو قرآن مجید میں آتے ہیں، آپ ان پہ دیکھیں گے کہ ان پر تنوین بھی نہیں ہوگی، کسرہ بھی نہیں ہوگا۔ فرعون و، حامان و، قارون و، ابلیس و، جہنم، ان پر زبر آ جائے گی، زیر نہیں آئے گی۔ تو یہ جتنے بھی اسماء ہیں یہ سب غیر منصرف کی ایگزامپل ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اب تک ہم نے وہ دیکھے وہ اسماء جو حالت رفع میں تنوین تھی یا پیش تھا، جیسے مسلمن، حالت نصب میں ان پر زبر تھی یا دو زبر تھیں، مسلمن حالت جر میں ان پر دو زیر یا ایک زیر تھی، جیسے مسلمن، وہ تھے غیر منصرف، وہ تھے منصرف، اور وہ 85% الفاظ عربی میں غیر منصرف ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھے کہ جنہوں نے رفع کی حالت میں پیش تنوین نہیں لی ہوئی تھی لیکن ایک پیش لیا ہوا تھا، نصب کی حالت میں ایک زبر لی ہوئی تھی، اور جر کی حالت میں بھی انہوں نے زبر ہی قبول کی ہوئی تھی، زیر قبول نہیں کی ہوئی تھی، وہ تھے غیر منصرف، اور وہ 13% الفاظ تھے۔ اب ہم کچھ ایسے الفاظ دیکھتے ہیں جو تینوں حالتوں میں ایک طرح کی ہوتی ہے ان کی شکل۔ اب جیسے حاذا کو آپ دیکھیں، حاذا کتابن، فاعل کی شروع میں اسم کے ہے اس لیے اس پر رفع ہونا چاہیے، حاذا یہی شکل ہے رفع کی۔ پھر آپ انا اگر لگائیں گے تو وہ نصب حالت ہوگی، اب دیکھیں انا کے بعد حاذا کی وہی شکل ہے۔ پھر اگر آپ اسی طرح ذالک ہے، ذالک الکتاب شروع میں ہے اس لیے اس پر رفع ہونا چاہیے تھا، تو یہ اس کی حالت ذالک ہے، وہی ایک حالت ہے، اگرچہ آخر میں زبر ہے لیکن یہ رفعی حالت ہے، کیونکہ یہ شروع میں آ رہا ہے، تو ذالک الکتاب، تو اس کی رفع کی شکل یہی ہے۔ پھر انا کے ساتھ انا ذالک الکتاب وہی حالت ہے۔ پھر اگر فی لگائیں گے تو فی ذالک الکتاب، تو
تو اس میں بھی اس کی وہی حالت ہے۔ اب اس میں ہم دیکھیں گے یہ کتابوں لکھا ہوا ہے، یہ کمپوزنگ کی غلطی ہے، فی ذالک الکتابے ہوگا، کتابے کیوں ہوگا؟ ذالکہ یہ ہمیں چیز بتا رہی ہے کہ یہ ذالکہ کی بھی حالت جر والی ہے، کیونکہ اس کے بعد جو لفظ ہوگا اس کے نیچے کسرہ آ رہا ہے، فی ذالک الکتاب۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ذالکہ بھی جر والی حالت ہے، جبکہ یہاں پر ان ذالک الکتاب یہ نصب والی حالت ہے، ان ھذا کتاب نصب والی حالت، یعنی یہ وہ اسماء ہیں جو تینوں حالتوں میں ایک طرح کے ہوں گے۔ مرفوع حالت میں ھذا ہوگا، منصوب میں بھی ھذا ہوگا، مجرور میں بھی ھذا۔ ذالکہ مرفوع حالت میں بھی ذالکہ لکھا جائے گا، منصوب میں بھی اور مجرور حالت میں بھی۔ تلکہ مرفوع حالت میں بھی تلکہ ہوگا، منصوب حالت میں بھی تلکہ ہوگا، یعنی انہ کے بعد بھی تلکہ آئے گا اور فی کے بعد بھی تلکہ آئے گا۔ الذی شروع میں بھی الذی ہوگا، انہ کے بعد بھی الذی ہوگا، فی کے بعد بھی الذی ہوگا۔ تو یہ تینوں حالتیں جو اسماء ایک طرح کے ہوتے ہیں ان کو مبنی کہتے ہیں، اور یہ صرف 2% الفاظ ہیں۔ تو مفرد کو ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا، یعنی ایک مفرد میں اسماء کو ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا۔ اب ہم نے ان کو آپ الفاظ کو، اسماء کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک اینٹ ہے، اس کے ساتھ ہم نے دوسری اینٹ ملانی ہے، اور اینٹوں پر اینٹیں آپ رکھتے جائیں گے تو آپ کی ایک عمارت بن جائے گی۔ اب ہم نے ان الفاظ کو آپس میں ملانا ہے۔ آج ہم اس کی ابتدا شروع کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی دلچسپی اس طرف قائم رہے۔ اب دیکھیں، خالد کی کتاب عربی میں آپ کہیں گے کہ خالد کی کتاب، اس کو آپ، اس کی عربی آپ اردو میں آپ کہیں گے، اور اس کی عربی آپ نے کس طرح بنانی ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ جہاں پر کا کے کی آئے گا، ایسے الفاظ کو، ایسے کی عربی بنانے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے آپ نے لکھنا ہے خالد کی کتاب، پھر آپ نے کتاب کی عربی لکھنی ہے پہلے۔ کتاب کی عربی کیا ہے؟ کتابن، تنوین ہے اس پہ، غیر منصرف ہے تو کتابن۔ اور خالد کی آپ نے عربی اس کے آگے لکھنی ہے خالدن، کیونکہ یہ بھی منصرف ہے، تنوین لیتا ہے، تو کتابن خالدن۔ اب اس میں خالد کی عربی آ گئی، کتاب کی آ گئی، اور یہ جو کا کی تھا اس کی عربی کیا لکھنی ہے؟ اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ آپ نے خالدن، کتابن جو آپ نے پہلے لکھا تھا اس کی تنوین آپ ہٹا دیں، 2 پیش کی بجائے 1 پیش لکھ دیں، کتابوں کر دیں، اور آگے جو خالد ہے اس کے اوپر 2 پیش تھیں، اس پہ نیچے آپ 2 زیر لگا دیں، کتاب و خالدن۔ جب آپ یوں لکھیں گے تو اس کے ترجمہ ہے گا خالد کی کتاب۔ اب ترجمہ آپ نے اس طرف سے شروع کرنا ہے، خالد کی طرف سے، خالد کی کتاب۔ دوبارہ میں ایک دفعہ آپ کو یہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، خالد کی کتاب جو عربی میں جہاں پر کا کے کی آئے گا، اس کے لیے اس کی ٹرانسلیشن عربی میں کرنے کے لیے آپ نے اس کو پہلے لکھنا ہے خالد کی کتاب، پھر اس کے بعد آپ نے کتاب کی عربی پہلے لکھنی ہے، اور خالد کی جو آخری لفظ ہے اس کی عربی آپ نے پہلے لکھنی ہے کتابن، اور جو آخری لفظ ہے اس کی بعد میں لکھنی ہے، جو پہلا ہے اس کی آخر میں اور جو آخری ہے اس کی پہلے، کتابن خالدن۔ اب کا کے کی کا ترجمہ کس طرح کریں گے؟ اس کے لیے یہ کرنا ہے آپ نے کہ جو پہلا لفظ ہے کتابن، اس کی تنوین کو ہٹا دیں، 1 پیش کر دیں، کتابو، اور جو آخری لفظ ہے اس کے تنوین جو اوپر 2 پیش تھیں اس کے نیچے کر دیں، خالدن، تو یہ بن جائے گا کتاب و خالدن۔ ترجمہ آپ اس طرف سے کریں گے،
خالدن کی طرف سے خالد کی کتاب، کتاب و خالدن۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ کا گھر، تو اللہ اس کو ہم آخر میں لکھ دیں گے اللہ ہو، اور گھر کو ہم شروع میں لکھ دیں گے بیتن۔ اب دوسرا سٹیپ کیا کرنا ہے آپ نے، کا کے ترجمے کے لیے بیتن کی تنوین کو ہٹا دیں، بیتو کر دیں، اور اللہ کے اوپر جو پیش ہے اس کو نیچے کسرہ کر دیں، اللہ ہے۔ تو اب پڑھیں اس کو بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر۔ دو ایگزامپلس اور ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کا نام، اب اس کے لیے نام کو آپ پہلے لکھیں، نام کی عربی ہے اسمن، اور اللہ ہو، کا کے کی ترجمے کے لیے کیا کریں گے، اسمن کی تنوین جو ہے اس پہ دو پیش ہیں، اس کو آپ ایک پیش لیں، تنوین ہٹا دیں، اسمو کر دیں، اور اللہ ہو ہے تو اس کو اللہ ہے کر دیں، تو یہ بن جائے گا اسم اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ کا رسول، اب دیکھیں رسول کو آپ پہلے لکھیں گے رسولن، اللہ کو بعد میں لکھ دیں گے، اب رسولن اللہ ہو۔ اب کا کے کی ترجمے کے لیے کیا کریں گے، رسولن کی پیش جو ہیں دو ختم کر دیں گے، ایک لکھ دیں گے رسولو کر دیں گے، اور اللہ ہو ہے اس کو اللہ ہے کر دیں گے، رسول اللہ ہے، اللہ کا رسول۔ اب قرآن میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ ہے، بسم اللہ ہے ہوتا ہے، تو یہ اصل میں یوں ہے کہ اسم اللہ ہے، اللہ کا نام، اس سے پہلے با جارہ لگائی جس کی وجہ سے اسم کے نیچے کسرہ آ گیا، اس با جارہ کی وجہ سے، اور اللہ کے نیچے کسرہ اسم کی وجہ سے تھا، اسم اللہ ہے، تو یہ بن گیا بے اسم اللہ ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے حمزہ گر جاتا ہے تو بسم اللہ ہے۔ مزید اس کو ہم آگے پڑھیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی۔ آپ ضرور کمنٹس کریں، آپ کے کمنٹس سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبک الکریم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔